السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے حد احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات میں بھی صحیح سلامت رکھا ہے۔ بے شمار نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ ہم بے شمار گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح ہم پر برستی رہتی ہیں۔ اگر اللہ کی نعمت اور رحمت ہم پر نہ برستی تو ایک طرف ہم مجبور ہوتے اور دوسری طرف ہم اس زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور بہت ساری نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جو سب سے بڑی نعمت نازل فرمائی ہے وہ ہے قرآن شریف۔ قرآن شریف یہ اللہ کا بھیجا ہوا کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ جس قرآن کو اگر ہم سینہ سے لگائیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کے احکام پر عمل کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حال مرتحل ہے، یعنی شروع سے آخر تک پڑھ کر پھر شروع کرنے والا آدمی اہل اللہ، اللہ کے گھر والے ہیں۔ جو قرآن کو شروع سے پڑھتا ہے آخر تک اور ختم کرنے کے بعد دوبارہ پھر شروع کر دیتا ہے، وہ آدمی اللہ کے گھر والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلسل قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن وہ قرآن اس کے لیے سفارشی بن جائے گا۔ قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا اور قرآن اللہ سے جھگڑے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے جھگڑا کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت کی وجہ سے اس بندہ کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور جو آدمی قرآن کو چھوڑے گا، قرآن سے دور ہٹے گا، قرآن شریف کو نظر انداز کرے گا، صرف طاقوں پر سجا کر کے رکھے گا، اپنے دل میں اس کو جمع نہیں کرے گا، تو ایسے آدمی کے لیے قرآن لعنت کرتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے: یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہی میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو کل رسوائی اور ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو پڑھا، قرآن پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر ان کے مرتبہ اور ان کے مقام کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ان کے قدموں میں لا کر جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے روزی ان کے لیے پانی کی طرح بہا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے برکت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو ہموار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساری خوشحالی کا انتظام کر دیا۔ لیکن جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت میں ڈال دیا، اللہ نے اس کو رسوا کیا، اللہ نے ان کے لیے رزق کی تنگی کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں دماغوں میں لڑائی جھگڑا اور الجھن اور نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں میں اس کو مبتلا کر دیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا تو اللہ نے دن کو ہمارے لیے کالا کر دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑا تو اللہ نے ہمارے سینے میں شیطان کو بسا دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہمارا ہنستا کھیلتا ہوا گھر ویران ہو گیا۔ سب کچھ موجود ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے لیکن رات کی نیند آسانی سے نہیں آ پاتی ہے، سب کچھ موجود ہے لیکن تسلی نہیں ہے، تشفی نہیں ہے، گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی اور اس طرح کے تکلیف میں سماج مبتلا ہے کہ نہ تو مرتے بن پڑ رہا ہے اور نہ جیتے بن پڑ رہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس وجہ سے یہ دن آیا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں کے اوپر جو نازل کیا وہ تھا اقرأ، یعنی پڑھو۔ کیا پڑھنا ہے؟ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو نازل کر کے بنا کر کے بتا دیا کہ دنیا کے ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے، دنیا کے ذرے ذرے میں انسانوں کے لیے علم چھپا ہوا ہے، دنیا کے ذرے ذرے میں فائدہ اور نفع، نقصان، فائدہ اور نقصان دونوں چیزیں مضمر ہے۔ کوئی درخت اللہ نے فائدہ سے خالی نہیں بھیجا ہے، کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ نے فائدہ سے خالی پیدا نہیں کیا۔ روئے زمین پر جو بھی چیز ہے، کس کے اندر فائدہ ہے اور کس کے لیے نقصان ہے اور کس محل کے لیے کون سی چیز کارگر ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتار دیا ہے۔ کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں اتارا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کے نام سے ایک پوری سورہ نازل فرمائی اور اس سورہ کے اندر بتایا کہ انہوں نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو کس انداز سے تربیت کیا۔ لقمان حکیم وہ اللہ کا محبوب بندہ جو نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی انہوں نے اس قدر عبادت کی، اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے انہوں نے لو لگایا، اس طرح سے انہوں نے تقوی اختیار کیا، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی زندگی کو قرآن کے قیامت تک کے لیے قرآن میں ایک سورہ بنا کر کے پیش کر دیا۔ اللہ کو ان کی ادا کتنی زیادہ محبوب لگی ہوگی، اللہ کو ان کی ادا کتنا زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اس اللہ کے ولی، اللہ کے بندہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹا سے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت کرنا، اور اس کے بعد کہا کہ اے میرے بیٹا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ مصیبت پر مصیبت، مشقت پر مشقت اٹھا کر کے ماں نے تم کو جنم دیا ہے، 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی ماں کو یہ ماں ہی بتا سکتی ہے، دنیا کے کوئی انسان نہیں بتا سکتا ہے۔ اور پھر جب ولادت کا وقت ہوتا ہے تو ولادت کے گھڑی کا منظر اور اس کی کیفیت اور اس کی حیت کو صرف اللہ جانتا ہے اور وہ بندی جانتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر 2 سال تک مستقل جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، کس مشقت سے دودھ پلاتی ہے، کتنی رات ان کی بستر پر، گلا بستر پر ان کا گزر جاتا ہے، اور کتنی رات تو ایسی گزر جاتی ہے کہ وہ بیچاری کھاتی نہیں، پیتی نہیں، رات رات بھر بچے کو گود میں لے کر کے ٹہلاتی رہتی ہے۔ ساری دنیا سوتی ہے اور ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر کے ٹہلاتی رہتی ہے۔ تو تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے انہوں نے تم کو کیا کیا ہے،
ولادت دیا ہے، تم کو پرورش کیا ہے، اس لیے ماں کو تکلیف مت پہنچانا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ لقمان حکیم کہتے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں درج کر دیا قیامت تک کے لیے۔ اور اس کے بعد لقمان حکیم کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اگر تم کسی پہاڑ کے کھو میں جا کر کے، کسی اندھیری کوٹلی میں جا کر کے تم برائی کرو گے، گناہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی لکھ لے گا۔ اللہ سے تم چھپ نہیں سکتے۔ ایک بار انہوں نے اپنے بیٹا سے کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر تمہیں گناہ کرنے کا دل کرے اور گناہ کرنے کی خواہش مچلنے لگے تو ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں تمہارا اللہ نہ دیکھتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے ابو، وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں دیکھتا؟ کہا کہ کوئی جگہ نہیں، چاہے 7 زمین کے نیچے ہو، چاہے 7 آسمان کے اوپر ہو، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کہا کہ میرے بیٹے، گناہ کر کے اللہ کے غضب کو دعوت مت دینا، گناہ کر کے اللہ کی غضب کو دعوت مت دینا، اللہ ناراض ہو جائیں گے تو تمہاری دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گا، آخرت بھی برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ جب تک ہم قرآن کو سینے سے نہیں لگائیں گے، قرآن کو خود سے نہیں پڑھیں گے، قرآن کو خود سے نہیں سمجھیں گے، جب تک قرآن کے لیے اپنا استاد نہیں بنائیں گے، تب تک دین کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 تقریر یا جمعہ یا جلسہ جلوس یا اجتماعات کی تقریر سن کر کے ہم دین حاصل کر لیں گے تو یہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ 2-4 بات سن کر کے ہم دین بیان کرنے لگے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک خود سے قرآن نہیں پڑھیں گے، جب تک ایک طرف سے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کون کون سی آیتوں کو، کون کون سی حکموں کو نازل کیا ہے۔ مقررین حضرات جو بیان کرتے ہیں وہ ایک آدھ آیت کو پڑھتے ہیں، اس کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، 2-4 باتوں کو بیان کرتے ہیں، وہ ایک طرف سے بیان نہیں کرتے، چونکہ ایک صفحہ میں غالباً کئی ہدایتیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور مقررین حضرات وہ پوری ہدایتوں کو نہیں بیان کر سکتے ہیں، تو وہ تو کہیں کا ٹکڑا بیان کرتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے، موقع مناسبت کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن ہر مسلمان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ اگر وہ اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ قرآن شریف کو پڑھے، قرآن شریف کو کھولے، قرآن شریف کے احکام کو سمجھے اور سمجھ کر کے قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے۔ اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلا حکم جب اللہ تعالیٰ کا آئے گا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو کتاب نازل کی ہے وہ ایسی کتاب ہے جس میں کہیں شک شبہ نہیں ہے، کسی طرح کا ریب نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ تو اپنے ذہنوں کو، اپنے دماغوں کو یہ صاف کر لیجئے کہ روئے زمین پر جتنی بھی کتابیں ہیں، جو بھی کتابیں نازل کی گئی ہے، اس میں سب سے زیادہ سچی کتاب اور سب سے اونچا اور بلند پہنچانے والی کتاب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن شریف ہے، جس میں کہیں سے شک و شبہ نہیں۔ دنیا کے ہر چیز پر شک کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے کلام میں رائے کے دانے کے برابر شک نہیں کر سکتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پھر آگے پڑھتے ہوئے آپ کو دوسری خبر ملے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ بلا دیکھے ہوئے، یعنی غیب پر ایمان لاؤ۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، اللہ کی آواز ہم نے سنی نہیں، اللہ تعالیٰ کی حیت اور ماہیت اور کیفیت سے ہم واقف نہیں ہے، لیکن قرآن شریف نے کہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا سب محتاج ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے
دنیا کے اندر. جس طرح سے ہوا بے مثال ہے, لاجواب ہے, اس کی شکل کو کوئی نہیں بنا سکتا, نہیں دیکھ سکتا, اسی طرح سے اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت ہے, اس کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے لیکن محسوس ضرور کر سکتا ہے, کیونکہ ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت شامل حال ہے. جس چیز کو دیکھیں گے اللہ کی قدرت اس میں نظر آئے گی, اللہ کی کبریائی اس میں نظر آئے گی, اللہ تعالیٰ کی بڑکپن اس میں نظر آئے گا. کیونکہ ایک انسان آج سے نہیں تقریباً 100 سال سے انسان کو بنا رہا ہے. آنکھ تو بنا کر کے تیار کر دیا, لیکن اس جسم کے, اس گوشت کے لوتھڑے کے آنکھ جس کو انہوں نے بنایا ہے, انسان مٹی کا بنا کر کے 100 سال سے کھڑا کیا ہے, لیکن ایک انسان بھی اب تک اس میں روشنی نہیں دے سکا. انسان 100 سال سے بہت سارے انسانوں کو بنا کر کے تیار کیا, مٹی کا بنایا اور نہ جانے کس کس چیز کا بنایا, لیکن ان کی چہرہ, اس کے منہ کے اندر جو زبان ہے یہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, ایک لوتھڑا ہے. اللہ نے اس کے اندر بولنے کی, گویائی کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. دوسری کوئی دنیا کی طاقت اس میں بولنے کی طاقت نہیں دے سکتی ہے. زمین, آسمان, یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے, آپ کی عقلیں کام کرتی ہے کہ بغیر بنائے یہ مکان نہیں بنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بغیر بنائے یہ پنکھا نہیں بنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بغیر بنائے یہ مسلح نہیں بچھایا گیا ہے, بلکہ اس کے پیچھے محنت ہے, اس کے پیچھے کوشش ہے. ان کو کسی نے لگایا ہے, اس کو کسی نے بچھایا ہے, اس کو کسی نے خریدا ہے, لا کر کے اس کو جمع کیا ہے. بغیر بنائے دنیا میں کوئی چیز نہیں بنی ہے. تو آپ کو کہہ دینا پڑے گا, ایک چھوٹا سا چھت ہم تیار کرتے ہیں تو 4 پیلر اور 4 کھمبا لگانا پڑتا ہے. اتنا بڑا آسمان منتہائے نظر تک جہاں دیکھیے وہاں تک پھیلا ہوا ہے, کیا اس آسمان میں کوئی کھمبا ہے؟ نہیں ہے. تو ایک جملہ میں یہ کہہ دیجئے کہ اتنے بڑے آسمان کو بغیر کھمبا کے بنانے والا صرف اللہ کی طاقت, اللہ کی قدرت ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیجئے کہ بغیر بنائے جب دنیا کی کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے تو اتنا بڑا آسمان بغیر بنائے کیسے بن سکتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر فرما دیا کہ تم غیب کی باتوں پر ایمان لاؤ. غیب کی باتوں پر, غیب کا مطلب ہوتا ہے بلا دیکھے کسی چیز کو مان لینا, بغیر دیکھے کسی چیز کو مان لینا. ایک بار شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کی خبر مجھے نہیں, دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کی خبر مجھے نہیں ہے. اور ایک بار ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا, دعوت دے کر دسترخوان پر بچھایا. ان لوگوں کی پلاننگ تھی جب نبی دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو اوپر سے پتھر سر پر گرا کر کے آپ کو نعوذ باللہ ہلاک کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی. جب گئے وہاں بیٹھ گئے اور کھانا پیش ہونے والا تھا اور اوپر ساری پلاننگ چل رہی تھی کہ اب پتھر گرا دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور بھیج کر کے کہا آپ فوراً وہاں سے اٹھ جائیں, یہ لوگ آپ کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہے, آپ نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں, آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو سنا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے, مکہ کے سرزمین پر. اور مکہ سے آپ ہجرت کر کے کہاں گئے, مدینہ تشریف لے گئے. مکہ سے, مدینہ سے پھر طائف گئے, طائف سے ملک شام آئے, مسجد حرام سے بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے 7واں آسمان پر اللہ کے پاس معراج میں پہنچے ملنے کے لیے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مکہ سے مدینہ گئے ہو, یا مدینہ سے ملک شام گئے ہو, یا ملک شام سے کسی اور سرزمین پر گئے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ چونکہ پہلے سے حاضر و ناظر ہے, اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے, اس لیے ان کو کسی علم کی کمی نہیں اور اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ الگ ہے اور نبی رسول اللہ الگ ہے, دونوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر جمع نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ خالق ہے اور رسول اللہ مخلوق ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اے لوگو
تم ایمان لاؤ اللہ پر، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ کو ایک تسلیم کرو، بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لو، اور دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کی جتنی بڑی طاقت اور وسعت ہے اتنی دنیا کی کسی اور کے اندر نہیں، اتنی کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ چونکہ بے شمار انبیاء کرام زمین پر آئے اور سب کے سب رخصت ہو گئے، سب سے آخر میں ہم سب کے سردار شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور وہ بھی ہم لوگوں کی نظر سے پردہ فرما گئے۔ تقریباً 14.5 پونے 1500 سال گزر گیا ہے، آپ پردہ فرما گئے۔ آپ مسجد النبوی کے اندر جو آپ کا روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اس جنت والے باغ میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے وہ آپ کی دیدار کر کے آتے ہیں، وہ آپ کے قبر مبارک کے اوپر جاتے ہیں، درود پڑھ کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے قریب میں رہ کر درود پڑھتا ہے میں اس کو کانوں سے سنتا ہوں، اور جو دور میں درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو مقرر کیا ہے، وہ فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر ہم تک درود پہنچاتا ہے۔ تو لہٰذا جمعہ کے دن کثرت سے درود ہم پر بھیجا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ درود بھیجنے والا کبھی کسی نقصان میں نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ جو نبی پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ تو کہنا یہ تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تیسرا حکم سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقام یقیم اقامتاً کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو قائم کر دینا، کسی چیز کو جما دینا۔ سیمنٹ کو کیا کرتے ہیں؟ کھمبا میں ڈال کر کے جماتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کرتا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے معنی آتے ہیں کہ نماز قائم کرو، یعنی دیوار ٹوٹ جائے، ہوا بہے، بارش ہو، طوفان آئے، زلزلہ آئے، دنیا کی کوئی بھی چیز اس انسان کو اللہ کی عبادت کرنے سے نہ روک سکتی ہو، دنیا کی کوئی چیز اللہ کی عبادت سے اس کو نہ روک سکتی ہو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور چوتھا حکم ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ ہم نے ایک نمونہ پیش کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو ازسرِ نو پڑھنا شروع کریں، جہاں جو حکم آئے وہ طے کر لے کہ آج سے اس حکم کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے، آج سے اس حکم پر ہم کو عمل کرنا ہے، اور قرآن میں جتنے بھی احکام آئے ہیں ان تمام احکام پر ہم کو مر مٹنا ہے۔ صحابہ کرام کی عمر 80 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال کے قریب جب اللہ کے نبی کے اوپر حکم نازل ہوتا، وہی نازل ہوتی، صحابہ سب سے قیمتی دولت اس قرآن کے حکم کو مانتے تھے۔ سب سے قیمتی دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام قرآن کی وحی کو مانتے تھے، اس لیے وہ سب سے پہلے قرآن کی آیت کو یاد کرتے، اپنے گھر میں جاتے، گھر میں بیوی بچوں کو یاد کراتے، جنگلوں میں جاتے جو صحابہ بکریاں چراتے رہتے تھے، جو اونٹ چراتے رہتے تھے، ان کو جا کر قرآن کی آیتیں یاد کراتے تھے، یہاں تک کہ اکثر صحابہ کرام پورے قرآن کے حافظ ہو گئے تھے، پورے قرآن کے حافظ ہو گئے تھے، اور اس قرآن کو انہوں نے سینے سے لگایا، صبح سے لے کر شام تک قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کے احکام پر عمل کرتے، قرآن پر مر مٹتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کی صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو اونچا کر دیا۔ اللہ نے صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو، منزل کو اونچا کر دیا، چونکہ قرآن اوپر سے آیا ہے، اور جو اس قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرے گا، اللہ اس کے مقام کو بلند کرے گا۔ جب حافظ قرآن یا عامل قرآن قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ایک جماعت کو بھیج دیتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، ایک جماعت کو بھیج دیتا ہے، وہ فرشتہ اس مجلس میں آ کر قریب بیٹھ جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے پڑھنے والوں کے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ ہونٹ سے ہونٹ لگا کر کے سننے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ قرآن پڑھنے والا قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی آواز ڈائریکٹ فرشتوں کے پیٹ میں جاتا ہے، اور جب قرآن کی تلاوت سے وہ
قرآن کی تلاوت کو وہ چھوڑتے ہیں، اس کے بعد وہ فرشتہ آسمان پر اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو دوسرا فرشتہ ان کے چہرہ کو، ان کے جسم کو دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب بشاشت، عجیب و غریب خوبصورتی، عجیب و غریب اس کے اوپر روحانیت اور عجیب و غریب نورانیت کو دیکھتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ فرشتہ کہاں سے آیا ہے، ان کا جسم اتنا کیوں چمک رہا ہے، یہ اتنا زیادہ چمکدار، ان کا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا کلام سن کر کے آ رہا ہے، یہ میرا کلام سن کر کے آ رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، جو قرآن خود پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبہ کو کتنا بلند کرے گا۔ جو خود قرآن پڑھتا ہے اس کے مقام و مرتبہ کو کتنا بلند کرے گا۔ ایک صحابی رسول قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ جبرائیل نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مسجد میں فلاں جگہ پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور لوگ جمع ہو کر کے قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں، آپ جائیے اس مجلس میں جا کر کے بیٹھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیچ میں آئے تو وہ صحابی پڑھنا بند کر دیے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، پڑھتے رہیے۔ کہا کہ آپ کے سامنے میں ہم پڑھیں؟ آپ نبی ہے، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف قرآن شریف پڑھنے کے لیے اور قرآن سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے اس جماعت میں جا کر کے بیٹھنے کے لیے اور قرآن سننے کے لیے، اور جب تک ایسے لوگ ہماری امت میں باقی رہیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کو نازل نہیں کریں گے۔ جب تک ایسے لوگ باقی رہے گی امت میں، قرآن شریف پڑھنے والا اور قرآن کو سننے والا، قرآن کو سمجھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا، تب تک قیامت نہیں آئے گی اس دنیا کے اوپر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ ترغیب دیا ہے اور آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن شریف کو پڑھے اور قرآن دوسروں کو پڑھائے، قرآن شریف سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے۔ اس لیے صحابہ 80 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، 90 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، 60 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، تو ہم مسلمان جب دنیا کے سارے کام کاج کو سیکھ لیے ہیں تو قرآن سیکھنے میں ہمارے لیے کیا دشواری ہے؟ قرآن سیکھنے میں ہمارے لیے کون سی مشقت کی بات ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سب سے آسان بنایا ہے، کوئی ہے قرآن کو یاد کرنے والا، کوئی ہے قرآن کو سمجھنے والا، کوئی ہے قرآن کو پڑھنے والا؟ قرآن پڑھیے، قرآن کو کھولیے، قرآن کو سمجھیے۔ قرآن طاقوں کے لیے نہیں، قرآن سینے کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن سجانے کے لیے نہیں، قرآن کو سینے میں جمع کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جس سینہ کے اندر قرآن کا کوئی ٹکڑا ہوگا شیطان اس سینہ میں اپنا بسیرا نہیں بنا پائے گا، جس سینہ میں قرآن ہوگا وہ جہنم کی آگ اس سینہ کو نہیں جلا سکے گی۔ اس لیے قرآن کو یاد کیجئے، صبح و شام قرآن کو پڑھیے۔ صحابہ کا ایک وفد ایک خیمہ میں ایک جگہ جا کر خیمہ لگایا اور وہاں پر ٹھہرے، رات میں جب سونے کے لیے گئے تو زمین سے نیچے سے قرآن کی تلاوت آ رہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ صحابی ایک اٹھے اور آ کر کے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، جہاں ہم خیمہ لگائے ہیں، ڈیرا لگائے ہیں، وہاں سے قرآن کی آیت کی آواز آ رہی ہے، تبارک الذی وہاں سے پڑھا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین نے آ کے بتایا کہ وہاں پر ایسا آدمی دفن کیا گیا ہے جو رات میں روزانہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ کر کے سوتا تھا، اور وہاں سے تب تک آیت کی آواز آتی رہے گی جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی، اور وہی سورہ اس کو جب تک جنت میں نہیں داخل کرا دے گی تب تک وہاں سے آواز آتی رہے گی۔ تو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک الف لام میم سجدہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے نہیں سوتے تھے، نہیں پڑھتے تب تک سوتے نہیں تھے، اور صحابہ کو حکم دیا کہ رات میں سوتے وقت تبارک الذی بیدہ الملک اور الف لام میم سجدہ یہ دونوں سورہ رات میں سوتے وقت پڑھ لیا کیجئے، یہ دونوں سورہ قیامت کے دن شافی بنے گی، یعنی اس پڑھنے والوں کے شفاعت کر کے جنت میں داخل کر دے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے
جیسا پچھلے جمعہ کو اعلان کیا گیا تھا کہ 12-13 تاریخ کو اقراء للبنات میں جہاں اجتماع ہوا تھا اسی کے بغل میں 12-13 کو پروگرام ہے، جلسہ ہے، اور 13 تاریخ کو 11 بجے دعا ہے۔ جو حضرات جانا چاہتے ہیں، ٹائم بہت کم ہے، وہ پروگرام میں جا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور کوشش کیجیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس مہینہ میں قرآن نازل ہوئی ہے، رمضان سے پہلے ہم قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ کوشش کیجیے ہر آدمی کو قرآن پڑھ کے جانا ہے یہاں سے، کیونکہ قبر میں بھی جواب دینا پڑے گا اور قیامت کے دن بھی جواب دینا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔